جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحفر الباطن أمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز ناظرین کرام، عزت مآب دینی و ملی بھائیوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ڈھیر ساری نعمتوں سے نوازا. ان نعمتوں میں ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام کا ماننے والا بنایا اور اپنے خلیل امام الانبیاء سید المرسلین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف بخشا. درود و سلام نازل ہو اللہ کے رسول امام الانبیاء سید المرسلین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. دین و ملی بھائیوں، ان دنوں ہم دنیا کے سب سے بہتر اور افضل ایام سے گزر رہے ہیں، جن کو عشر ذی الحجہ کہا جاتا ہے. ان دنوں کی کتاب و سنت قرآن و حدیث کے اندر خصوصی فضیلت اور اہمیت آئی ہے. انہی عشر ذی الحجہ کے اندر ایک دن ایسا ہے جس کو بہت ہی اہم اور عظیم دن قرار دیا گیا ہے. وہ دن ہے عرفہ کا دن. اس دن کی اہمیت و فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ امام الانبیاء سید المرسلین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج عرفہ، کہ عرفہ کا قیام ہی حج ہے. آپ سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ اسلام کے اہم ارکان میں سے ایک رکن اور بلکہ بہت ہی اہم رکن عرفہ کا قیام یا وقوف عرفہ ہے. اگر حاجی میدان عرفہ میں نہیں جاتا ہے اور وقوف عرفہ نہیں کرتا تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج عرفہ، کہ عرفہ کا قیام ہی حج ہے. ابھی میں آج ذی الحجہ کے 8ویں تاریخ یوم الترویہ جس کو کہتے ہیں، اور آج سے حج شروع ہو گیا ہے، اور آج حجاج منی پہنچیں گے اور رات گزاریں گے، اور کل وہ عرفات کے میدان میں جائیں گے اور وہاں پہ وقوف عرفہ کریں گے. میرے بھائیوں، عرفہ یا یوم عرفہ کے تعلق سے قرآن و حدیث کے اندر بہت سارے دلائل ہیں. آئیے چند باتوں کو آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آئیں سماعت فرمائیں. پہلی بات، یہ وہ دن ہے جس دن میں اللہ رب العالمین نے اپنا پیارا اور محبوب دین اسلام کو مکمل فرمایا. آج سے 1400 سال پہلے امام الانبیاء سید المرسلین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا، جس کو حدیث کی کتابوں اور تاریخ کی کتابوں میں حجۃ الوداع کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، اور اسی حج کو حجۃ البلاغ اور حجۃ الاسلام بھی کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں تھے، جمعہ کا دن تھا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے
بحیثیت دین کے اسلام سے میں راضی ہو گیا۔ اس آیت کریمہ کو نازل کر کے اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، اور اب اس میں نہ کمی کی گنجائش ہے اور نہ زیادتی کی گنجائش ہے۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، اس سے یوم عرفہ کے دن کی فضیلت ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ یوم عرفہ، یہ جو حجاج وہاں پر قیام کرتے ہیں عرفہ کے میدان میں، ان حجاج کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفۃ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اکل و شرب، کہ عرفہ کا دن اور قربانی کا دن اور ایام التشریق 11ویں 12ویں اور 13ویں تاریخ، یہ ہم تمام مسلمانوں کے عید کے ایام ہیں، اور ایام تشریق جو 11ویں اور 12ویں تاریخ ہے، یہ کھانے اور پینے کے دن ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اہل موقف، جو لوگ حج کی سعادت حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور 9ویں ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں وقوف کر رہے ہوتے ہیں، ان کے یہ عید کا دن ہوتا ہے، یہ یوم عرفہ۔ اس سے اس کی اہمیت اور اس دن کی اہمیت و فضیلت ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز، یہ وہ دن ہے جس دن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا ہے، قسم کھایا ہے، اور عظیم ذات، کائنات کو پیدا کرنے والے ذات، ہم سب کا خالق و مالک، کسی چھوٹی چیز کی قسم نہیں کھاتا، بلکہ اپنے عظیم مخلوقات میں سے کسی عظیم مخلوقی کا قسم کھاتا ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنے عظیم مخلوقات کی قسم، ان کی اہمیت اور ان کی فضیلت اور ان کی قدر و منزلت کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر جو ہے قسم کھایا ہے، جیسے والسماء والطارق والشمس وضحاها والسماء ذات البروج، کہیں پر اللہ رب العالمین نے آسمان کی قسم کھائی ہے، کہیں پہ سورج کی قسم کھائی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے مخلوقات میں سے عظیم مخلوقات کی جو قسم کھائی ہے ان کی اہمیتوں اور ان کی فضیلت اور ان کی قدر منزلت کو بتانے کے لیے کھائی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس دن کی بھی قسم کھائی ہے، یوم عرفہ کی قسم کھائی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وشاہد و مشہود، اور قسم ہے شاہد اور مشہود کی۔ اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ الیوم الموعود یوم القیامہ ہے، کہ یوم موعود سے مراد قیامت کا دن ہے، اور والیوم المشہود جو اس آیت کے اندر ہے، اس سے مراد جو ہے یوم عرفہ ہے، اور شاہد سے مراد کیا ہے، جمعہ کا دن ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جامع ترمذی کے اندر روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ پتہ چلا کہ وہ شاہد و مشہود جو سورۃ البروج کی ایک آیت ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے شاہد اور مشہود کی قسم کھائی ہے، تو یہ مشہود اس سے مراد کیا، یوم عرفہ ہے۔ اس سے یوم عرفہ کی اہمیت و فضیلت ہمارے سامنے ظاہر و باہر ہو جاتی ہے۔ چوتھی چیز، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ رب العالمین کیا ہے، بندوں کو بخشش عطا فرماتا ہے، گناہوں سے بخشش عطا فرماتا ہے، اور جہنم کی آگ سے خلاصگی عطا کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین اس موقف میں، عرفہ کے میدان میں جو لوگ قیام کر رہے ہوتے ہیں، ان پر کیا فخر و مباحات کرتا ہے فرشتوں پر۔ حدیث کے اندر ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فی عبدا من النار من یوم عرفہ وانہ لیدنو ثم یباہی بہم الملائکۃ فیقول ما اراد هؤلاء
کہ قیامت کے دن یوم عرفہ کے دن اللہ رب العالمین سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے کیا آزاد کرتا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں ہے جتنا آزادی جہنم سے اللہ رب العالمین اس دن بندوں کو دیتا ہے، اس سے زیادہ کسی اور دن میں نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین قریب ہوتا ہے اپنی مخلوق سے اپنے شایان شان کے مطابق، اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم۔ پھر اپنے فرشتوں پر کیا فخر و مباحات کرتا ہے اور کہتا ہے ما اراد ہؤلاء، یہ بندے کیا چاہتے ہیں، یہ بندے کیا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن فخر و مباحات کے طور پر اللہ کہتے ہیں بندے کیا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور عزیزو، اس سے بھی یوم عرفہ کی اہمیت و فضیلت ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ پانچویں چیز، اور وہ بہت ہی اہم ہے، وہ یہ ہے میرے بھائی اور عزیزو کہ عرفہ کے دن کا روزہ بہت ہی اہم ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے ایک مہینے کے روزے کو ہم مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی روزے ہیں سارے کے سارے روزے نفلی اور کیا ہے تطوع ہیں، فرض نہیں ہے، لیکن ان روزوں میں چند روزے ہیں جن کو خصوصی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے، انہی میں سے یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ اس روزے کے تعلق سے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام الانبیاء سید المرسلین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے تعلق سے سوال پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، کہ صیام یوم عرفہ کے روزے کے تعلق سے میں اللہ رب العالمین سے امید کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کو معاف کر دے گا یا کر دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو آدمی اخلاص نیت کے ساتھ اور اللہ رب العالمین سے اجر کی امید رکھتے ہوئے اس دن کی اہمیت و فضیلت کو اپنے ذہن کے اندر رکھتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے اس کے صغیر اور چھوٹے گناہوں کو اللہ رب العالمین کیا ہے معاف فرما دیتا اپنے فضل و کرم سے، سبحان اللہ۔ لیکن آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ عرفات کے میدان میں جو حجاج کرام وقوف کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ روزہ مستحب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں وقوف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ سے نہیں تھے۔ یہ ان کے علاوہ جو دنیا کے اندر مسلمان ہیں یہ ان کے لیے ہے کہ وہ عرفہ کے دن کیا روزہ رکھے اور اس اجر کو حاصل کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ایسے ملک میں رہتے ہیں جن کا مطلع مکہ کے مطلع سے مختلف ہے، یا اس طرح سے سمجھ لیجیے مثال کے طور پر ہم لوگ ہندوستان، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش اور بر صغیر کے اندر ہوتے ہیں، اور یہ یوم عرفہ جو سعودی عرب اور مکہ کے اندر 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، اس دن ہمارے یہاں 8ویں تاریخ ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم کیا کریں گے؟ میرے بھائی اور عزیزو، صحیح بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 ذی الحجہ کے تعلق سے بھی روایت آئی ہے، اس کی فضیلت کے تعلق سے اور یوم عرفہ کے تعلق سے بھی آئی ہے، اور اس سلسلے میں علماء کا اختلاف بھی ہے۔ اس سلسلے میں مملکت سعودی عربیہ کے ایک عالم دین علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ، جن کو فقیہ ھذا العصر، اس زمانے کے فقیہ وہ کہلائے جاتے ہیں، ان کے تعلق سے اس مسئلے ان سے اس تعلق سے سوال کیا گیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ لوگوں کو
اختلاف مطالع کا خیال رکھنی چاہیے اور اپنے ملک کے مطلع اور اپنے ملک کی رویت کا خیال رکھ کے اسی دن جو ہے اس کو روزہ رکھنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر ہمارے یہاں 8ویں ذی الحجہ ہی کو یوم عرفہ پڑتا ہے تو ہمیں 8ویں ذی الحجہ کو نہیں بلکہ 9ویں تاریخ کو ہمیں روزہ رکھنا ہوگا، اور وہ دن یہاں سعودی عرب میں 10ویں کی تاریخ ہوگی۔ یہ ان کا موقف ہے، یعنی اپنے ملک کی رویت کا اعتبار کرتے ہوئے 9ویں ذی الحجہ کو یوم عرفہ سمجھ کر آدمی کو روزہ رکھنا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہی قول راجح ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأیتموہ فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا، کہ جب تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور چاند دیکھ لو تو اپنے روزے کو توڑ دو۔ اس سلسلے میں ایک موقف علماء کرام کا یہ بھی ہے کہ چونکہ عشر ذی الحجہ یہ پورا کا پورا ذی الحجہ پورا کا پورا عشرہ فضیلت والا عشرہ ہے، اور ان ایام میں عمل کرنا بہت ہی اہم اور بہت ہی اچھا ہے۔ اللہ رب العالمین ان ایام کو فضیلت بخشا ہے، اس لیے کوئی بھی نیک اور صالح عمل آپ ان دنوں میں کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کا اجر بہت زیادہ دیتا ہے۔ بلکہ عشر ذی الحجہ میں کیے ہوئے اعمال کی فضیلت اتنی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ سال کے دوسرے دنوں میں آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، یہاں تک کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی کرتے ہیں، تو ان تمام دنوں سے بہتر اور افضل ان دنوں میں کیا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق حتیٰ کہ جہاد، ہاں اگر وہ شخص جو اللہ رب العالمین کے لیے جہاد کے لیے نکلتا ہے اور اس راہ میں اپنے جان اور مال کو قربان کرتا ہے تو اس کی بات الگ ہے، لیکن صرف جہاد فی سبیل اللہ اور دیگر اعمال ان تمام اعمال سے بہتر ہے اس عشر ذی الحجہ میں نیک اور خیر کے عمل کو انجام دینا۔ اس لیے علماء نے یہ کہا ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ان دنوں میں 8 تاریخ کو بھی روزہ رکھ لے اور 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھ لے، اس طرح سے اس کو جو ہے یوم عرفہ کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ یعنی ہمارے ملک ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور بر صغیر کے اندر مثال کے طور میں مثال دے رہا ہوں، یہاں اس دن جو ہے 9ویں تاریخ ہوگی، لیکن ہمارے ملک میں اس دن کیا ہے؟ 8ویں تاریخ، یعنی 8ویں ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ ہوگی۔ تو آدمی چاہے تو وہ 8 تاریخ کو بھی روزہ رکھ لے اور 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھ لے، اس طرح سے حدیثوں پر عمل بھی ہو جائے گا، اور یہ احتیاط کا تقاضا ہے۔ یہ کچھ علماء کرام کا یہ بھی موقف ہے۔ بہرحال کہنے کا اصل مطلب یہ ہے کہ یوم عرفہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بھی بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ التي قبلها والسنۃ التي بعدها، کہ میں اللہ رب العالمین سے یہ امید رکھتا ہوں کہ جو آدمی یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ معاف کر دے گا۔ بہرحال اس کے بعد یوم عرفہ اور عرفہ کے دن دعا کی خصوصی فضیلت ہے، اور اس دن زیادہ سے زیادہ ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے۔ اور جو ایک دعا ہے جس کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب سے بہترین دعا ہے، جس دعا کو جو ہے یوم عرفہ کو کرنی چاہیے۔ حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، دعاؤں میں سب سے بہتر دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے بہتر وہ جو میں نے اور مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام تشریف لائے انہوں نے اس دن کہا ہے یا اس دن دعا کی ہے، وہ دعا وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔
سبحان اللہ، یہ جو کلمات ہے اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ کی بادشاہت اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت پہ دلالت کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر، مذہب اسلام کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت حاصل ہے وہ توحید ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ امام الانبیاء سید المرسلین سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، سارے انبیاء نے جو ہے سب سے پہلے اپنی قوم کو جس چیز کی دعوت دی ہے وہ توحید کی دعوت دی ہے اور لوگوں کو شرک سے ڈرایا ہے۔ اس حدیث کے اندر بھی جیسا کہ امام الانبیاء سید المرسلین نے فرمایا کہ سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور سب سے بہتر بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے کہا وہ کیا ہے اس دن؟ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہے ورد کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث طلحہ بن عبید اللہ ابن کریز رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ افضل الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ سب سے افضل اور سب سے بہتر دعا عرفہ کی دعا ہے، عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اس حدیث کو امام مالک رحمہ اللہ نے موطا کے اندر روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اپنی صحیح الجامع کے اندر۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوم عرفہ کی دعا کی جو یہ فضیلت آئی ہے، کیا اس دعا کو اللہ رب العالمین جو ہے حجاج کے علاوہ غیر حجاج سے بھی اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول کرے گا؟ یعنی یہ فضیلت جو دعا کی ہے یہ صرف حجاج کے ساتھ خاص ہے، یہ دوسرے لوگوں کو بھی شامل ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے اور راجح بات یہ ہے کہ یہ کیا ہے، یہ عام ہے، یہ بات عام ہے۔ یہ جو دعا ہے یہ فضیلت اس دعا کی سارے لوگوں کو شامل ہے، اور سارے لوگوں کو اس دن جو ہے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ جو لوگ اس بقعہ مبارکہ کے اندر عرفہ کے مقام میں قیام کر رہے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ انہیں تو دو فضل حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ یوم عرفہ میں ہوتے ہیں اور حج کا رکن ادا کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ اس بقعہ مبارکہ میں ہوتے ہیں، عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں۔ یہ دونوں فضل ان کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو دعا ہے یہ دعا تمام لوگوں کو شامل ہے، اور اس فضیلت سے جو ہے تمام لوگ جو ہے اپنے آپ کو اپنے دامن کو ان فضائل اور ان خیرات سے کیا ہے بھر سکتے ہیں، اور اس دعا کیا ہے اس دن جو ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہے تمام لوگوں کو دعا کرنی چاہیے۔ میرے بھائی اور عزیزو، اس مختصر سی تفصیل کے بعد جو بات ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یوم عرفہ کی فضیلت کتاب و سنت کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر بہت زیادہ ہے، اور یہ یوم عرفہ یہ ایک اہم دن ہے۔ اس دن اللہ رب العالمین نے اپنے دین اسلام کو مکمل کیا، اور یوم عرفہ کا وقوف حاجی کے لیے بہت ہی اہم ہوتا ہے، اور بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق الحج عرفہ، عرفہ کا وقوف ہی کیا ہے حج ہے۔ اگر کوئی حاجی عرفہ کے میدان میں نہیں جاتا تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا، اور اسی طرح سے اس دن کے روزے کی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ رب العالمین سے امید رکھتا ہوں کہ یہ سیام یوم عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کی گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اور اسی طرح سے میرے بھائی اور عزیزو، اس دن جو ہے کیا کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، اور اس دن کی دعا کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اللہ رب العالمین اس دن جو ہے اپنے بندوں کو جہنم سے کیا خلاصگی عطا کرتا ہے۔ جتنا اس دن اپنے بندوں کو جہنم سے خلاصگی اور جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے سال کے کسی دن میں نہیں۔ تو بہرحال یہ بہت ہی اہم دن ہے، اور آج میں ذو الحجہ کی 8ویں تاریخ کو میں یہ پیغام آپ حضرات کو دے رہا ہوں، اور کل انشاءاللہ العزیز یوم عرفہ ہوگا جس میں پوری دنیا کے مسلمان کیا اکٹھا ہوں گے، اور حجاج کرام اکٹھا ہوں گے، اور کل ان کا جو ہے وقوف عرفہ ہوگا۔ ہمیں بھی اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، اور اس روزے سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یوم عرفہ کی اہمیت و فضیلت کو سمجھتے ہوئے اس دن روزہ رکھنے اور زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار
اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، تحلیل اور تکبیر اور نیک اور خیر کاموں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔